کچھ عرصہ بعد لوئر کرم ششو کے مقام پر اہل سنت کے ایک اور شخص کو ذبح کر کے سر کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ دریں اثنا کرم ایجنسی پر ایک بہت بڑی آسمانی آفت سیلابی طوفان کی صورت میں آئی، جس کا مبینہ طالبان کمانڈر سابق گورنر علی محمد جان اورکزئی نے دورہ کیا، اور اپنے دورے کے دوران ایجنسی کے مقامی گاؤں شلوزان میں خطاب کرتے ہوئے ایجنسی پر اس سے بڑی آفت کے آنے کا اشارہ دیا، اور اسی اشارے کو حقیقت کا رنگ پہناتے ہوئے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نکالے جانے والے جلوس میں عید نظر، یزید نظر، مقام انتظار، نگرانی شان اہل بیت خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی۔ قابل مذمت بات یہ ہے کہ یزید نظر کے سربراہی میں پارہ چڑھنے والا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جلوس پاکستان کے دوسرے علاقوں میں شیعہ سنی مسلمانوں کی طرف سے نکالے جانے والے جلوسوں سے اس قدر مختلف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نکالے جانے والے جلوس میں نبی و خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہتک آمیز تاریخی گستاخی ہوئی۔ وہ حسین علیہ السلام کہ جس کے لیے خاتم الانبیاء سید المرسلین آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہ کرنے مقدس لبوں کو جنبش دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی نبی کی حدیث مقبول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں دین اسلام کا محافظ و مددگار ہوں، اسی طرح میرا یہ قرۃ العین بیٹا حسین اسی دین کا محافظ اور مددگار ہے۔ اسی طرح مشتاقین جنت کو جنت کی نوید سناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ لیکن ہم کس طرح بیان کریں کہ اسی حسین علیہ السلام کی شان میں نسل سفیانی کے ماننے والوں یزید لعین کے پیروکاروں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہادت حسین مرد آباد اور یزیدیت زندہ آباد کے نعرے لگا کر تاریخ انسانیت و تاریخ اسلام کے چہرے پر نہ مٹنے والے دھبے لگاتے رہے اور اپنے سفیانی و یزیدی ہونے کا ثبوت دیتے رہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں اپنی کوششوں سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ اسلام کے ازلی و ابدی دشمنوں نے اس شرم انگیز فعل پر بھی اکتفا نہ کیا، بلکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمان صحابہ رضی اللہ کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے بت شکن جانشین پیمبر، فاتح بدر و حنین، خندق و خیبر، زینت محراب و منبر، مولود کعبہ، شہید مسجد، اہل تشیع کے امام اول، اہل تسنن کے خلیفہ چہارم، داماد پیمبر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں شرم انگیز گستاخی کرتے ہوئے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ کے فرمان کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ وہ علی کہ جس کی شان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا کہ جب تک علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ نے 60 مقامات پر فرمایا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر وجود مقدس علی علیہ السلام نہ ہوتا تو عمر رضی ہلاک ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام جیسی صاحب فضائل و شرافت شخصیت کو معاویہ جیسے ہیلا باز و مکار شخص کے ساتھ ملا کر اللہ اللہ نعوذ باللہ، علی معاویہ بھائی بھائی جیسا دل آزار نعرہ لگاتے رہے۔
ہم عالم اسلام کے غیور مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ کس منطق اور کس فقہ پر عمل کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہادت حسین مرد آباد، یزیدیت زندہ باد اور علی معاویہ بھائی بھائی جیسے دل آزار اور شرم انگیز نعرے لگانا جائز ہیں؟ اگر نہیں تو اہل اسلام کے غیور فرزندوں، وادی کرم میں آخر کب تک یہ نواسب توہین اہل بیت کر کے روح پر نور پیمبر کو غمزدہ کرتے رہیں گے؟ کب تک وطن عزیز پاکستان کے غیرت مند مسلمان خاموش تماشائی بنتے رہیں گے؟ اس ناقابل برداشت جرم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے رہے، اگر حکومت نے خاموشی اختیار کر کے سابق پی ایس سلیم خان کے بیان کردہ ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا جو عزم کر رکھا تھا اس کی طرف بڑھتی رہی، بالآخر پارا چنار کے مرکزی امام بارگاہ میں 17 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیے جانے والے جشن پر نور کے محفل میں اہل سنت کے ایک ممتاز عالم دین مولانا فیروز الدین کی اہم تقریر کے دوران ایک وقت مسجد کے مینار اور قاتل ایف سی کی طرف سے مقامی انتظامیہ کے طرف امام بارگاہ میں منعقدہ جلسے پر فائرنگ کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ 2 گھنٹے تک مسلسل یک طرفہ جنگ جاری رہی، شہداء کی لاشیں اور زخمی پڑے رہے، اور یوں متعصب نواسب اور لشکریان یزیدی نے ایک مرتبہ پھر تاریخ کربلا کی یاد تازہ کر کے ایک خونی جنگ کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے، اربوں کی املاک کو نقصان پہنچا، کئی شیعہ گاؤں جلائے گئے، 61 جوان شہید کر کے سینکڑوں افراد زخمی کر دیے گئے، تعلیمی و اقتصادی نقصان بھی ہوا۔ حکومت نے اس یزیدی قوت کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر قسم کی مدد کی، جس کی جیتی جاگتی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کئی بے گناہ شیعہ شہداء اور زخمیوں کے کھلے آسمان کے نیچے پڑے رہنے کے باوجود متعصب انتظامیہ نے مرکز فساد سردار لشکر یزید نظر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کر دیا تاکہ مستقبل میں بھی یزیدی سازشوں کے تحت ایجنسی کے امن کو تاہو بالا کیا جا سکے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے ہمیشہ قانونی راستہ اختیار کیا، مگر قانون کے ٹھیکیداروں کی طرف سے کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ کچھ مجرم اور بے گناہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد دونوں کو ایک جگہ بے گناہ قرار دے کر رہا کر کے یزیدی ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ناکام کوشش کی۔ اپریل جنگ 2007 عیسوی کے مقامی گاؤں ٹنگے سے تعلق رکھنے والے یوسف حسین نامی ایک شخص کو سدے سے اپنی گاڑی سمیت مقامی نواسب اور طالبان نے اغوا کیا اور اسے شابک کے مقام پر لا کر ایک درخت کے ساتھ مضبوطی سے باندھا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد وزیرستان سے ایف سی کے شیعہ افراد کے تقریباً 100 جنازے آئے، لیکن ان میں بھی کسی سنی سپاہی کا جنازہ نہیں تھا۔ یہ صرف شیعہ دشمنی اور ایک سازش کے تحت شہید ہوتے رہے۔ ان میں اکثر لاشیں انتہائی بے دردی و درندگی سے ذبح و مسخ شدہ تھی، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ حالات خراب ہوتے گئے۔ بالآخر جب محافظ وطن عزیز پاکستان سپاہی شہید لائق حسین کی میت کچھ اس طرح بھیج دی گئی، اس کے ساتھ ایک ویڈیو سی ڈی بھی موجود تھی جس میں محافظ وطن سپاہی لائق حسین کو ملک کے غداروں اور یہودی ایجنٹوں نے چھوٹے بچوں کے ذریعے ہاتھ پاؤں باندھ کر اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں انتہائی بے دردی و درندگی سے ذبح کرتے رہے۔ حکومتی ایجنسیوں اور مقامی انتظامیہ بالخصوص سابقہ گورنر سرحد طالبان کمانڈر علی محمد جان اورکزئی نے لوگوں کو اشتعال دلانے